بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ہماری کہانیاں کیا چل رہی تھیں؟ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. پہلا حق کیا پڑا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا. ہاں، اور دوسرا کیا پڑا تھا؟ درود. ہاں، کیا کرنا؟ درود پڑھنا. درود شریف کثرت سے پڑھنا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسرا حق آج پڑھیں گے ہم. صحیح ہے. تیسرا حق یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہر چیز کا ادب کرنا. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حضور کی جو چیزیں تھیں نا، جی، ان کا ادب کرنا. مطلب ابھی سمجھاتا ہوں میں. ادب سمجھتی ہیں ہم. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے اپنے نبی سے آگے مت بڑھو. مطلب صحیح ہے. آگے مت پڑھو. جیسے مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، چل رہے ہیں ہاں، تو یہ منع کیا. ایسا نہیں ہے حضور چل رہے ہیں اور کوئی بندہ حضور سے کیا ہو گیا، آگے چلنے لگا. ہاں. یہ ادب ہے نا. بھائی آپ مجھے بتائیے، اگر آپ کے ماں باپ ہوں، صحیح ہے، جا رہے ہیں تو گاڑی میں پہلے کس کو بیٹھنا چاہیے؟ ماں باپ کو. ہاں، بعد میں چھوٹوں کو بیٹھنا چاہیے. دسترخوان پہ پہلے کھانا کس کو نکالنا چاہیے؟ ماں باپ کو. ہاں، بڑوں کو نا. تو بڑوں کو آگے رکھنا چاہیے. تو اللہ پاک نے بھی یہ کہا کہ اپنے نبی کو آگے، بڑوں کا ہاتھ پکڑ کے چلنا چاہیے. ہاں، تو اللہ پاک نے بھی یہ کہا کہ اپنے نبی سے آگے مت بڑھو. بے ادبی ہے یہ. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. مطلب کیا؟ ابھی تو ہے مطلب نہیں. ابھی تو ہمارے نبی ہیں ہی نہیں. تو اب ہم کیسے ان سے پیچھے چلیں گے؟ ہاں. سوال آ رہا تھا؟ نہیں آ رہا تھا. نہیں آ رہا تھا. نہیں. اب آ گیا. جی، آپ نے بتایا. ہاں، میں نے جب بتایا تو اب آ گیا آپ کے ذہن میں. جی. بات تو ہے نا صحیح. جی. کہ بھائی حالانکہ آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بابا آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے نبی سے آگے مت بڑھو. اب تو ہمارے نبی موجود ہیں ہی نہیں، تو اب ہم کیسے عمل کریں گے؟ پوچھنا چاہیے تھا نا. ہاں. اب دیکھیں اب ایسے عمل کریں گے کہ بابا اگر ہمارے نبی ہے نہیں تو ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے نا. پھر اگر ہم تو گھر میں، ہمارے نبی تو جنت میں، تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا ان کو. انشاءاللہ جب جنت میں اللہ ہمیں لے جائیں گے تب دیکھیں گے انشاءاللہ. بابا اللہ تعالیٰ بھی نظر آئیں گے جب ہم جنت میں جائیں. ہاں بالکل. فرشتے بھی. آپ کو فرشتوں بہت دیکھنے کا دل چاہتا ہے کہ وہ فرشتے کی کمر پہ بیٹھ کے اڑنا تو نہیں ہے؟ نہیں. اچھا سنیں، تو اب ہم کیسے عمل کریں گے؟ دیکھیے، جو مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، جی، جو حضور نے باتیں سکھائی ہیں، اب ہم ایسے عمل کر سکتے ہیں کہ حضور کی باتوں، جو حضور نے تعلیم دی ہے، ہمارے نبی نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، ہم اس کو آگے رکھیں، ساری دنیا کے علم کو ہم پیچھے رکھیں. نہیں سمجھ؟ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک بات آئی ہے اور کسی اور کتاب میں اس کے الٹ بات لکھی ہوئی ہے، تو ہم کس کی بات غلط مطلب جو حضور بتا رہے ہیں وہ والی بات نہیں لکھی ہوئی. جیسے حضور کہہ رہے ہیں یہ طرف سے لکھ دیا، الگ بات لکھی ہوئی ہے. صحیح ہے. تو ہمیں حضور کی کتاب والی، حضور کی حدیث والی بات ماننی چاہیے یا اس کتاب والی؟ حضور کی کتاب. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے علم کو آگے رکھنا ہے. حضور کے علم کو آگے رکھنا ہے. حضور کے نظام کو آگے رکھنا ہے. ساری دنیا کے نظاموں کو آگے نہیں رکھنا، پیچھے رکھنا ہے. جو حضور نے سکھا دیا، جو حضور نے بتا دیا، جو حضور نے ہمیں سکھایا، ہم اس کو کیا کریں گے؟ آگے رکھیں گے، مقدم رکھیں گے. صحیح ہے. اسی کے اوپر چلیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آگے رکھنا. اب میں آپ کو کچھ واقعات سناتا ہوں. دیکھیے، صحابہ تھے ہمارے، کتنے پیارے تھے، ادب والے. میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے نبی کا ایک ممبر تھا، اس پہ بیٹھ کے ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ وہ
پڑھتے بیان کرتے تھے. وہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا ایک سیڑھی پہ رکھتے تھے پھر سنانا پھر دوسری زبان. اب سنیے تو اس کی کتنی سیڑھیاں تھیں؟ 3 تھی نا. تو ہمارے نبی کہاں بیٹھتے تھے ممبر پہ؟ کون سی سیڑھی پہ بیٹھتے تھے؟ اوپر والی پہ. اوپر والی پہ. صحیح ہے. ہاں. اب دیکھیے جب ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا تو کون ہمارے نبی کا خلیفہ بنا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اب ابو بکر رضی اللہ کا ادب دیکھیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو اوپر کی تیسری سیڑھی تھی نا اس کے اوپر نہیں بیٹھے بیان کے لیے ایک سیڑھی نیچے بیٹھے. مطلب 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں نا, ایک سیڑھی پھر دوسری سیڑھی پھر تیسری سیڑھی, تیسری اوپر ہوتی ہے. تو ہمارے نبی جب بیان کرتے تھے تو کون سی سیڑھی پہ بیٹھتے تھے؟ پہلی. وہ اوپر والی پہ نا جو تیسری ہوتی تھی. اچھا. ہے نا. اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے, امیر المومنین بنے, تو انہوں نے ادب میں ایک سیڑھی نیچے اتر گئے. کیا مطلب؟ وہ اوپر والی پہ نہیں بیٹھے, یہاں تو میرے نبی بیٹھتے تھے, میں کیسے بیٹھوں؟ تو جہاں ہمارے نبی کے پیر ہوتے تھے نا دوسری سیڑھی پہ, اس سیڑھی پہ بیٹھ کے بیان کرتے تھے. کون؟ ابو بکر رضی اللہ. تو کیوں؟ ادب میں نا, اس کو تو ادب کہتے ہیں نا بھائی. نہیں یہ تو ان کی جیسے کوئی بزرگ ہوں, ان کی جگہ ہو, ان کی مصلی بچھا ہوا ہو, تکیہ رکھا ہوا ہو, تو بڑے نہیں, چھوٹے بچے نہیں بیٹھتے نا وہاں. بھائی یہاں نہیں بیٹھتے, یہاں تو بڑے بزرگ ہیں, ان کی جگہ ہیں, بڑوں کی جگہ پہ نہیں بیٹھتے نا. تو ان کے اندر اتنا ادب تھا. اچھا اب سنیے, اب ابو بکر رضی اللہ کا بھی انتقال ہو گیا. ہاں. تو پھر کون بن ان کا خلیفہ کون بنا؟ ابو بکر. عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو اب عمر رضی اللہ عنہ کہاں بیٹھتے ہوں گے آپ جلدی سے بتائیے؟ تیسری سیڑھی. شاباش. نہ پہلی پہ تو حضور بیٹھتے تھے اوپر والی پہ, جب حضور کا انتقال ہو گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نیچے والی پہ بیٹھنے لگے. جی. اور جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر کون پہ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ. نہیں عمر رضی اللہ عنہ تیسری سیڑھی. تو ممبر پہ تو 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں. اب جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کا حضرت عمر رضی اللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو اب کیا ہو گیا؟ اب حضرت عثمان رضی اللہ کہاں بیٹھے بتائیے آپ؟ پتہ نہیں. انہوں نے اس میں ایک سیڑھی کا اضافہ کر دیا. 3 سے کتنی کر دی؟ 4 کر دی. وہ اور جو چوتھی نیچے والی تھی اس پہ بیٹھتے. اچھا میں سمجھ گئی بابا. اب یاد آئے ایک جو سیڑھی بچی ہوئی ہوتی ہے, اس سیڑھی جیسی لمبی وہ ہوتی ہے نا, ویسے ایک ہمارے نبی ابو بکر سے ہوتا ہے, اس پہ ایسے والا. صحیح ہے. اب سمجھ گئے. تو یہ سب کیا تھا؟ ادب تھا. کہ بھائی ہمارے نبی جہاں بیٹھے ہیں میں وہاں کیسے بیٹھوں؟ میں تو اس سے نیچے بیٹھوں گا, میں اس سے اور نیچے بیٹھوں گا, پھر میں اس سے اور نیچے بیٹھوں گا. صحیح. ہاں. اچھا سمجھ گئی ہم. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادب. تو ہاں صحیح ہے. صحابہ کیسے ادب والے تھے. اچھا ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو. جب ہمارے نبی بیمار ہوئے نا, بہت بیمار ہو گئے. صحیح ہے. تو اتنے بیمار ہو گئے کہ ہمارے نبی گھر سے نکل ہی نہیں سکتے تھے, ان بیچاروں سے چلا ہی نہیں جاتا تھا. تو ہمارے نبی نے کہا بس بستر پہ بیٹھے تھے. ہاں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, بھائی ابو بکر کو کہہ دو وہ میرے نماز پڑھائے. تو مسجد میں نماز کون پڑھاتا تھا؟ پہلے تو ہمارے نبی پڑھاتے تھے. جب ہمارے نبی بیمار ہو گئے تو کون پڑھاتا تھا؟ اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات تھے, 17 نمازیں انہوں نے پڑھائیں. کتنی؟ 17 نمازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے. ایک مرتبہ سنیے بڑی زبردست بات. جب ہمارے نبی کا انتقال ہوا نا, انتقال سے 2 دن قبل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. صحیح ہے. اتنے میں ہمارے نبی ان کی طبیعت کچھ ٹھیک ہو گئی. تو ہمارے نبی بڑی مشکل سے گھر سے نکلے, آہستہ مسجد میں آئے. صحیح ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ کو جیسی نظر آیا نا ہمارے نبی آ رہے ہیں, فوراً نماز میں ہی پیچھے ہونے لگ گئے. ادب کتنا تھا, نماز کے اندر کیا ہو گئے؟ پیچھے ہونے لگ گئے. سمجھے نماز پڑھ رہی ہوں میں اور وہ آگے آ رہے. ہمارے نبی چلتے آ رہے, وہ نماز میں پیچھے, مطلب نیت باندھتے ہی پیچھے ہو سکتے ہیں. ہاں پیچھے ہو گئے نا ادب میں. صحیح ہے. کیوں ادب میں؟ تو ہمارے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا, یوں اشارہ کیا, مطلب اشارے کا مطلب یہ تھا بھائی آپ پیچھے مت ہٹیں. صحیح ہے. لیکن ابو بکر تو پیچھے ہٹ گئے. صحیح ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پہ تشریف لے آئے.
ہاں اور آپ نے نماز مکمل کرائی. صحیح ہے. تو حضرت پھر نماز جب ختم ہو گئی نا ہاں تو ہمارے نبی نے ابو بکر رضی اللہ سے پوچھا بھائی آپ نماز کے دوران پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ میں نے تو آپ کو اشارہ کیا تھا کہ آپ پیچھے مت ہٹیں. ہاں تو انہوں نے کتنی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو قحافہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو قحافہ کون تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. ہے. ان کو یہ بھی کہتے تھے ابو قحافہ، ان کے والد کا نام تھا ابو قحافہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام. انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ نبی آ جائیں اور وہ نبی کے آگے نماز پڑھائے؟ نہیں بھائی، اپنے نبی کے آگے میں نماز نہیں پڑھا سکتا، میں تو پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا. ادب دیکھا آپ نے؟ آگے گئے نہیں گئے. تو ہمارے صحابہ میں ایسا ادب ہوا کرتا تھا. ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے، سنا دوں. بابا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ نبی نہیں تھے کیا؟ نہیں، وہ نبی نہیں تھے. نبی تو میں نے آپ کو کیا بتایا، ہمارے نبی آخری نبی تھے. ان کے بعد تو کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا. ابو بکر رضی اللہ تو صحابی تھے. صحابی تھے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کے ساتھی ہوتے ہیں نا، وہ صحابی ہوتے ہیں. ساتھی مطلب ساتھی نہیں جانتے آپ؟ ساتھی، دوست. دوسرے ساتھی کہتے ہاں، ہیں. آپ نہیں بولتے بھائی یہ فلاں میری ساتھی ہیں، میری کلاس کے ساتھی ہیں، یہ میری دوست ہیں، بس. ساتھی تو نہیں بولتے. چلیں ساتھی کو. صحیح. اچھا ایک واقعہ اور سن لیجیے. ایک مرتبہ صحابہ کیا کر رہے تھے، وہاں تیر سے، جیسے آپ نے کبھی دیکھا نا، کبھی جیسے آپ جریر کے ساتھ کھیلتی ہیں نا، تیر چلاتی ہیں، ہمارے ساتھ ہے کھیلتے ہیں ہم لوگ. ہاں تو صحابہ نا میدان میں تیر چلا رہے تھے، نشانے لے رہے تھے. چلو دیکھتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کس کا تیر نشانے پہ لگتا ہے، کس کا نہیں. صحیح. تو مطلب کچھ صحابہ ایک بندوں کو لگتے ہیں، بندوں کو تو نہیں مار رہے تھے، نشانے پہ مار رہے تھے. کوئی نشانہ بنایا ہوگا، نشانہ کہ یا ماریں گے، دیکھو. صحیح. دیکھتے ہیں صحیح جگہ لگتا ہے نہیں لگتا. مقابلہ کر رہے تھے، جیسے کھیل رہے تھے. کچھ صحابہ ایک پارٹی میں تھے اور کچھ دوسرے اس میں تھے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. حضور نے دیکھا کہ یہ تو تیر کھیل لیں، تو آپ سب نے فرمایا اے بنی اسماعیل، تم تیر اندازی کرو، تمہارے باپ بھی تیر انداز تھے، تیر پھینکتے جاؤ، اور میں ان کی پارٹی میں ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں. دو پارٹیاں تھیں نا، حضور دونوں طرف تو نہیں ہو سکتے تھے، کسی ایک میں ہوں گے. چلو اب میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں، اب آ جاؤ مقابلہ کرو ہمارے کے ساتھ. تو جو دوسرے تھے نا، جو دوسری پارٹی میں، جس پارٹی میں حضور نہیں تھے، انہوں نے فوراً اپنے تیر کمان رکھ دیے. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم نہیں کھیلیں گے. کیوں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ حضور نے کہا بھائی کیوں نہیں کھیلیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ دوسری طرف چلے گئے تو ہم آپ سے مقابلہ کریں گے. نہیں، ہم اتنے بے ادب نہیں ہیں، ہم آپ سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ بھائی مقابلے میں تو یہ ہوتا ہے نا، سامنے والے کو ہرانا پڑتا ہے. اگر آپ کوئی کھیل کھیلیں گی جریر بھائی کے ساتھ، تو آپ کا کام ہوگا آپ جریر بھائی کو ہرائیں، اور ان کا کام یہ ہوگا یعنی آپ جیت جائیں، وہ ہار جائیں. مطلب میں ایسا کروں، میرے ہاتھ میں کوئی ایسی جیب سے چھپ کے میری گوٹی اور جیب ماروں، میں نے ان کو مار دیا، وہ ہار گیا. ویسے ہاں، تو مقابلے میں تو کیا کرنا پڑتا ہے، ہر ایک دوسرے کو ہراتا ہے نا، خود جیتتا ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جس پارٹی میں ہوں، یا رسول اللہ ہم آپ کی پارٹی کو ہرائیں؟ نہیں، ہم اتنے بے ادب نہیں ہیں. ہم ایسا، حالانکہ کھیل میں تو کر سکتے تھے، لیکن کھیل میں اچھا نہیں سمجھے. کوئی کافر وہ تو کافروں کو جیسے ہراتے ہیں، مار دیتے ہیں، وہ تو چیز تو نہیں تھی نا یہاں پر. نہیں، تو ایسے کھیل لیتے. ہاں، نشانہ. ہمارے نبی نے کہا یہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کے بچوں کو چاہیے ایسے کھیل کھیلیں. صحیح ہے، طاقت والے کھیل کھیلیں. اب موبائل کے اوپر گیم کھیل لیں، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ آنکھیں بھی خراب ہوں گی، گناہ بھی ملے گا. ایسا کھیل کھیلنا چاہیے جس سے انسان کا جسم کیا ہو جائے. بھاگنے والا کھیل کھیلیں، دوڑنے والا کھیل کھیلیں، ایسا کھیل کھیلیں جس میں ورزش ہو. صحیح ہے. تو مسلمانوں کو تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کھیلنا چاہیے. صحیح ہے. بیٹھ کے کچھ نہیں کھیل، بیٹھ کے کھیل ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا. اب بیٹھ کے بس کھیل لیں. پہلے زمانے میں، ہمارے زمانے میں بھی بچے سارے باہر کھیلتے تھے. کوئی پکڑم پکڑائی کھیل رہے، کوئی. بابا کبھی کبھار ہم نے بھی جری بھائی اور میں نے بھی کبھی کبھار ایسی کرا تھا، نشانے باز. ہاں، تو چلیں آئندہ اس نیت سے کیا کریں کہ ہمارے نبی نے کہا تھا. ٹھیک ہے. بابا ہمارے نبی کو بیٹھ کے والا کھیل پسند نہیں تھا، ایسا پسند نہیں تھا. صحیح ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور سنا دیتا ہوں. کبھی کھانے میں جب کھانا کھا رہے ہوتے تھے نا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں موجود ہوتے تھے تو صحابہ کا اتنا ادب تھا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہیں کر دیں کوئی صحابی پلیٹ ہاتھ والا نہیں لیتا تھا, کھانا نہیں کھاتا تھا. مطلب یعنی اتنا ادب تھا کہ پہلے حضور کھانا نکالیں گے, لقمہ لیں گے, پھر اس کے بعد صحابہ کھانا کھائیں گے. ایسا نہیں تھا آئے اور حضور سے پہلے کھانا کھانا شروع کر دیا. کیوں بابا یہ تو نہیں ہو سکتا نا؟ ادب بے ادبی ہے نا. میں نے جیسے ابھی آپ نے بتایا اگر ماں باپ ہوں دسترخوان پہ, والدین ہوں, جی تو پہلے کس کو کھانا نکالنا چاہیے؟ جلدی سے آ کے خود نکال لینا چاہیے یا پہلے کس کو؟ ماں باپ کو. ہاں تو ایسے ہی صحابہ بڑوں کو پہلے لینا چاہیے نا. جی تو صحابہ بھی یہ کرتے تھے جب تک حضور کھانا شروع نہیں کریں کوئی صحابی کھانا شروع نہیں کرے. نہیں. اچھا بابا اگر ہم کہیں بھی باہر جائیں اور باہر سے گیٹ مطلب گھر میں آ رہے ہو تو پہلے سیدھا پیر ڈالنا پھر الٹا پیر ڈالنا, اور جب باہر جائیں تو پہلے الٹا پھر سیدھا, اور باہر جاتے ہوئے دعا پڑھنا چاہیے. صحیح. ٹھیک. آپ نے مجھے نصیحتیں شروع کر دیں. آپ کا بیان شروع ہو جاتا ہے فوراً. بیان کا شوق ہے آپ کو؟ نہیں. اچھا میں سمجھا آپ یہ بول رہی ہیں باہر سے ہم اگر اندر آ رہے ہوں اور ہمارے والدین ہمارے بابا ساتھ ہوں تو پہلے کس کو کہنا, پہلے آپ کیا کرتی ہیں سچ بتائیے گا, آپ کیا کرتی ہیں اگر آپ میرے ساتھ آ رہی ہیں تو پہلے میں آپ کو جانے دیتی ہوں, پھر میں آتی ہوں, پھر بھائی آتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ پہلے مجھے جانے دیتی ہیں نا. تو کس لیے جانے دیتی ہیں کہ میں کون ہوں, آپ سے بڑا ہوں, تو آپ ادب کرتی ہیں ماشاء اللہ. بابا اگر جیسے میں تھوڑی آہستہ آہستہ میں بھی بڑی ہو گئی آپ بھی بڑے ہو گئے تو میں اور بڑا ہو جاؤں گا. ایسا تھوڑی ہے کہ میں رک جاؤں گا. اچھا بابا میں بڑی ہو گئی اور آپ بھی بڑے ہو گئے تو پھر دونوں ساتھ جا سکتے ہیں. نہیں یا پہلے آپ کو ہی جانے دیں گے؟ بھائی اگر آپ بڑی ہوں گی تو میں اور بڑا ہو جاؤں گا, پھر میں آپ اور بڑی ہوں گی میں اور بڑا ہو جاؤں گا. ایسا تھوڑی ہے کہ میں رک جاؤں گا اور آپ بڑی ہوتی چلی جائیں گی. آپ چلاکی نہیں کرے دادا. آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں رک جاؤں گا اور آپ بڑی ہوتے ہوتے میرے برابر پہنچ جائیں گی, پھر ہم دونوں ساتھ گھر میں داخل ہوں گے. نہیں ایسا